بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اس کو ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی سیلیبریشن کو پاکستان کو ایک اعزاز ملا ہوسٹ کرنے کا، اور میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ دنیا اب ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں، تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے۔ میں اپنی قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے، اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ لیکن دوسری دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا، آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ بدقسمتی سے نہ دنیا میں اس کے اوپر توجہ دی گئی، کئی ملکوں نے دنیا میں بڑی توجہ دی شروع سے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کئی دنیا کے ایسے ملک دیکھے ہیں جدھر شروع سے ہی ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے، لیکن کئی ملکوں کو اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہوئی۔ ہمارا ملک بھی ان میں سے ایک ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، میں اسیس کر رہا تھا جب ہم نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختونخوا میں، جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں، تو ساری ہماری تاریخ میں 64 کروڑ درخت لگائے گئے تھے۔ جتنی بھی ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹس تھیں، ٹوٹل درخت ہم نے 64 کروڑ لگائے تھے۔ تو ہم نے 5 سالوں کے اندر 1 ارب درخت لگایا پختونخوا میں۔ لیکن یہی نہیں تکلیف دہ چیز، جو پرانے ہمارے جنگل تھے، جو بچپن میں جایا کرتا تھا، مجھے میرے کزن میرے بڑے لے کے جایا کرتے تھے، چھانگا مانگا کا بڑا جنگل ہوتا تھا، کندیاں کا میاں والی میں بڑا جنگل تھا، چیچا وطنی میں، دیپال پور، یہ سارے جنگل پرانے بنے ہوئے تھے، انگریزوں کے بنائے ہوئے۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جنگل تباہ ہونے شروع ہوئے، اور جنگلوں کے اندر بڑے درخت کٹ گئے، انکروچمنٹ ہو گئی، ان کی زمینوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے۔ کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اثاثہ ہے ہمارے جنگل۔ اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے، ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے۔ میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے زمان پاک کے باہر جو نہر ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوا کہ عام سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے، گرمیوں میں لوگ اتر کے نہر کا پانی پیتے تھے۔ آپ کو تصور بھی نہیں، اب نہر کا پانی تو چھوڑو، نلکے کا پانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لاہور تھا سٹی آف گارڈنز، آج اس کے جو پولوشن ریٹس ہیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں، ڈینجر لیول سے کئی اوپر چلے گئے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا کورس کریکٹ کر لیں، اپنا راستہ ٹھیک کر لیں۔ تو یہ دنیا کو ایک موقع ہے
اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم، ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن، کہ 10 سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس میں سب کچھ ہے، ماحولیات ہے، درخت ہیں، سب کچھ ہے، پانی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا راستہ ٹھیک کرو۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے، یہ 10 سال، یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے۔ جو ایک مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، ایک طرف ہے ہوس، گریڈ، دوسری طرف ہے انسانیت، اس کا بیلنس ہونا چاہیے۔ جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے، جب کنزیومرزم، کنزمپشن، گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو بھی بورس جانسن نے کہا، وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی ماحولیات کا، ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے، اس کے اثرات ہیں، انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ تو جو ہم کر رہے ہیں، میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا تو جو یہ کاربن ایمیشنز کے اندر جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے، وہ منسکیول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، 1% سے بھی نیچے ہے۔ ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، لیکن ہماری 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے۔ اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں۔ ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہمیں کم پانی مل رہا ہے۔ تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں۔ کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا۔ اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے۔ لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا افیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے، ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں 2 بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ۔ ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا۔ میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے، ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا لوگوں کا۔ لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ، جو کلائمیٹ چینج ہے، جو
مثلا فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں، تو جو نقصانات اب اس کے اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں، یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم